معراج فیض آبادی کا ایک کلام ہے، اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گنگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گنگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ ویسے ٹائم بھی اثر کے بعد کا ہے، تو گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گنگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں، لیکن اگلی نسلیں تو نہ بھٹکے انہیں گھر بھی دینا۔ ظلم اور صبر کا یہ کھیل مکمل ہو جائے، ظلم اور صبر کا یہ کھیل مکمل ہو جائے۔ جو ہو رہا ہے، مظلوم اور ظالم کون ہے آپ سب جانتے ہیں۔ ظلم اور صبر کا یہ کھیل مکمل ہو جائے، اس کو خنجر جو دیا ہے تو مجھے سر بھی دینا۔ بہرحال اصل تو جو دوسرے نمبر کا مصرع تھا وہ آپ کو سنانا تھا کہ گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گنگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ تو اللہ کرے کہ جو گفتگو ہے آج کی اور جب بھی ہو، اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق دے اور ہم تمام کو۔ 3 مسئلے بیان کرنے ہیں۔ ہمارے ہاشم بھائی نے گزشتہ جو آخری مجلس ہوئی تھی تو مجلس کے بعد یہ کہا تھا، آپ میں سے جو موجود ہوں گے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ نماز میں زور زور سے اذکار پڑھتے ہیں، بہت زور سے، مجھے بھی سنائی دیتا ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، اور کچھ لوگ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ آج میں دوسری صف میں تھا، اشفاق بھائی میرے آگے تھے، میں پیچھے تھا، تو میرے پیچھے جو آیا ایک رکعت کے بعد، وہ اللہ کا بندہ اتنی زور زور سے، حالانکہ اس کی رکعت گئی ہے، دوسری رکعت میں زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اور دوسرے جو اذکار ہے وہ بھی۔ تو کچھ باتیں اس تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ سن لیں کہ جو تکبیر تشریق ہم پڑھتے چلے آ رہے تھے تو 23 نمازیں مکمل ہو چکی ہیں۔ عصر کے بعد ہم نے پڑھ لیا، اب مغرب کے بعد نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں، جو لوگ سعودی کے ساتھ انہوں نے عید نہیں منائی تو ان کو بھی پڑھنا پڑے گا، وہ آئندہ کل تک پڑھیں گے، لیکن اگر وہ مغرب کی نماز میں ہو تو ذرا خیال کرے کہ بھئی زور زور سے چلائے نہیں، ہاں، کہ یہ تو شور زور سے پڑھنا ہے، وہ سب ہوتے ہیں تو ایک خاص شور ہوتا ہے، اب جو بھی ہوں گے تو بہرحال آہستہ بھی نہیں پڑھنا ہے، قدرے زور سے پڑھنا ہے، لیکن چلانا نہیں ہے۔ تو بہرحال تکبیر تشریق یہ پوری ہو چکی ہے۔ 3 مسئلے جو بیان کرنے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ کہ امام کے پیچھے، یعنی جب میں اور آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں۔ ایک تو ہم نے رکعت مس کر دی، وہ تو مسئلہ الگ ہے۔ جس نے ایک یا اس سے زیادہ رکعت امام کے ساتھ مس کی تو یاد رکھیے، امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کیا ہوگا، وہ کھڑا ہوگا، اسے اپنی بقیہ رکعت پوری کرنی ہے، بقیہ نماز پوری کرنی ہے۔ اب اسے جماعت کا ثواب تو مل جائے گا چونکہ امام کے ساتھ وہ شامل ہو چکا ہے، لیکن امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اس طرح نماز پڑھے گا اپنی بقیہ جیسے وہ تنہا پڑھ رہا ہو، وہ اکیلا پڑھ رہا ہو۔ اور پھر اس میں بھی ایک بات اور یاد رکھنا ہے، مثال کے طور پر 4 رکعت نماز تھی اور 1 رکعت اس کی چلی گئی،
وہ کیا ہو گیا؟ مسبوق ہو گیا. جس کی رکعت امام کے پیچھے چھوٹ جائے ایک یا زائد، اسے کیا کہتے ہیں؟ مسبوق کہتے ہیں اسے. ہاں زیادہ مشکل نہیں ہے ذاکر بھائی، فیس بک تو سب کو یاد ہے نا یوسف بھائی؟ ہاں تو فیس بک تو یہ مسبوق ہے. مسبوق یعنی پیچھے رہ جانے والا. مسبوق کا کیا معنی؟ پیچھے. جیسے ایک جملہ آپ نے، بلکہ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے راندیر میں 2 دینی ادارے ہیں، اس میں ایک کا نام ہے دارالعلوم اشرفیہ. تو دارالعلوم اشرفیہ کے محتمم جس وقت میں نے پڑھا، وہاں تعلیم حاصل کی، تو اس وقت تھے حضرت مولانا مفتی یعقوب اشرف صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ. آپ سمجھ گئے میں نے نور اللہ مرقدہ کہا کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے. اگر میں ان کا تذکرہ کروں، ان کا ذکر خیر کروں، تو ہو سکتا ہے میں ساتھ یہ بھی بولوں، ان کا ذرا مختصر سا تعارف کراؤں کہ وہ کیا تھے؟ محتمم تھے وہاں کے. تو ایک جملہ بولیں گے سابق محتمم. کیا بولیں گے؟ سابق. سابق یعنی پچھلا، ہے نا؟ سمجھ گئے؟ اس لیے میں نے نہیں بولا کہ آپ بولو. سابق یعنی پچھلا، کہ اس سے پہلے جو محتمم گزرے. یا مجھ سے پہلے یہاں امام تھے مولانا اسماعیل صاحب، تو ان کا اگر ذکر خیر آئے گا تو ہم یوں بول سکتے ہیں کہ ہماری اس مسجد قباء کے سابق امام. تو سابق یعنی ارے بولو ہاں. تو یہ بھی مسبوق یعنی یہ بھی پیچھے رہ گیا. کس سے پیچھے رہ گیا؟ کہ امام صاحب نے جب نماز شروع کی فاروق بھائی، تو وہ شروع سے امام صاحب کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ کیا ہو گیا؟ پیچھے ہو گیا کسی وجہ سے، وہ بعد میں آیا، تو وہ مسبوق ہے. اب اسے جو بقیہ نماز اور بقیہ رکعت جو اسے پوری کرنی ہے، تو 4 رکعت والی نماز ہے، 1 رکعت باقی ہے. تو وہ اس کو یہ نہیں تصور کرنا ہے کہ میں 4تھی رکعت پڑھ رہا ہوں. 4تھی تو ترتیب کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے سعد اللہ صاحب کون سی ہے؟ یہ 4تھی ہے. اور قرات کے اعتبار سے پہلی ہے. 2 باتیں یاد رکھنی ہے تو مسئلہ سمجھنے میں عبدالقادر چچا کیا ہوگا؟ آسانی ہوگی. بہت سے لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں، سمجھتے نہیں مسئلہ. تو جس کی رکعت چھوٹی ہے اسے 2 باتیں یاد رکھنی ہیں. ایک، ترتیب کے اعتبار سے جو مثال میں نے دی وہ 4تھی ہے، وہ رکعت کون سی ہے؟ 4تھی ہے. لیکن اسے خود یہ یاد ہونا چاہیے اور یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرات کے اعتبار سے اس کی پہلی ہے. اب جب پہلی ہے اور امام صاحب نے تو نماز مکمل کر لی، اب یہ کھڑا ہوا، تو نورانی بھائی پہلے یہ کیا پڑھے گا؟ ہاں ثنا پڑھے گا. جزاک اللہ عارف بھائی. پہلے کیا پڑھے گا؟ وہ ثنا پڑھے گا. ثنا کے بعد کیا پڑھے گا؟ یہ ہوئی نا بات. اسی لیے میں نے پوچھا بھائی کائی کو الحمدو، ارے کیا پڑھنا ہے؟ نہیں آپ بھول رہے ہیں. ہاں یہ ہوئی بات. کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے ثنا کے بعد. اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ پھر الحمد پر آئے ہیں. عارف بھائی کھانا والا چاہیے بھوکا سے. تو کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. پہلے ثنا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اور اس کے بعد حسن بھائی کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ. اب آیا الحمدللہ رب العالمین، پھر ولداللین. اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے. ہاں یاد رکھو سورہ فاتحہ ایک مسئلہ یاد رکھو، چاہے نماز کے اندر ہم پڑھیں، چاہے نماز سے باہر ہم پڑھیں، اور چاہے ہم نماز کے اندر اسے سنیں یا نماز کے باہر ہم اسے سنیں، پڑھنے والا بھی آمین کہے گا ولداللین کے بعد، اور سننے والا بھی آمین کہے گا. بہت سے لوگ یہ مسئلہ بھی نہیں جانتے، وہ خالی نماز کے اندر ولداللین کے بعد آمین کہتے ہیں. یہ ہمیشہ ہر مرتبہ ہے، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی.
تو اب اس کی ایک رکعت گئی ہے اور گئی تھی جو مثال میں نے دی ذاکر بھائی. تو اب کیا ہے؟ آمین کہاں؟ آمین کے بعد کیا کرنا ہے؟ بولو بولو. دو مسئلے اسی لیے میں نے کہا آپ بولو کوئی بات نہیں ہے. ہر مرتبہ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد میرے اور آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں. قرأت میں کتنے آپشن ہوتے ہیں؟ حافظ امتیاز کتنے ہوتے ہیں؟ آپ امتیاز پیدا کرو. ابھی ویسے بھی دو امتیاز ہے ادھر ہیں. تو امتیاز پیدا کرنا ہے. امتیاز کا معنی جانتے ہو کیا؟ فرق کرنا ہے. ہاں، فرق کرنا، الگ کرنا. وہ ہمارے امتیاز بھائی گجیا، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ اسکاٹ لینڈ گئے ہوئے تھے. حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے رہتے تھے. تو وہ تھے تو ان کے پاس تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ امتیاز بھائی ماشاءاللہ علماء سے بڑی محبت رکھتے ہیں. جو بھی بڑا عالم آتا ہے ان کے ساتھ رہتے، ان کی خدمت میں رہتے، خدمت کرتے. میں نے کہا جی بالکل، وہ بلا امتیاز سب سے محبت ہے. میں نے کیا کہا؟ سعد اللہ صاحب، میں نے کہا بلا امتیاز، چاہے دعوت و تبلیغ کے اکابر ہو، چاہے دوسرے علماء ہو. ہاں، آپ میں سے بھی ماشاءاللہ جو یہاں بیٹھے ہیں، میں نام نہیں لیتا کسی وجہ سے، مجھے معلوم ہے وہ سب سے محبت رکھتے ہیں کہ علم کے اعتبار سے فرق نہیں کرنے کا کہ دعوت و تبلیغ کے اکابر ہے، ہم اس کام میں لگے تو ان کی کریں گے، دوسرے علماء کی نہیں. بھئی آپ علم کے اعتبار سے کر رہے ہو، اس میں کوئی گروپ بندی تھوڑی ہے. شیطان نے ہمارے ذہنوں میں اس میں بھی گروپ بندی کہ ہم دعوت و تبلیغ میں لگے ہیں، اگر اس میں لگا ہوا کوئی بزرگ ہے، کوئی بڑا عالم ہے تو ان کی عزت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، اور دوسرے تو نہیں. اگر کوئی خانقاہی مزاج والا ہے تو وہ بھی خانقاہی مزاج کا کوئی ہے تو اس کی عزت کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، اور دوسروں کی ویسی عزت اور ویسا مقام عام طور پر ذہن میں نہیں ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ بلا امتیاز محبت کرتے ہیں. ان کا بیٹا، باپ کا ذکر نکلا ہے تو بیٹے کا بھی سن لو. ہیں اسماعیل بھائی، وہ مولانا الیاس ہے ان کے بیٹے، تو انہوں نے یہاں تراویح پڑھائی تھی. تو مجھے کہنے لگے، مصلی پر ہم ساتھ ساتھ تھے، کہ یار آج تراویح میں سجدے کی آیت آ رہی ہے 19ویں پارے میں، وہ رب العرش العظیم والی آیت 23ویں یا 19 میں 19 پارے میں. ہاں، تو مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے مشابہت لگ جاتی ہے کہ کہاں سجدہ کرنا یاد نہیں رہتا ہے، اور پیچھے لوگ بھی ہیں، مقتدی بھی ہے، کیسے کروں؟ کوئی مجھے آپ آسان ترکیب بتلا دے کہ مجھے یاد رہے کہ بھئی اب مجھے سجدے میں جانا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں اس میں آیت آئی ہے رب العرش العظیم، آپ پہ سجدہ نہیں آئے گا. سجدہ کب آتا ہے؟ جب پوری آیت جو ہے آگے پیچھے وہ جو جملہ ہے نا، آگے پیچھے وہ تلاوت کیا جائے اس کو، جو سجدے کا ورڈ ہے. تو میں نے کہا عرش کا ورڈ آ رہا ہے اور وہ عالم آدمی ہے. میں نے کہا عرش کا کیا معنی؟ تو کہ اوپر، عرش اوپر ہے نا. میں نے کہا بیٹھے وہ کیا ہے؟ تو کہ فرش. میں نے کہا جب بھی تیرے منہ میں لفظ عرش آئے فرش پہ چلا جائے ہیں. جب بھی تو عرش کو پار کر لے لفظ عرش، امتیاز بھائی میں نے کہا کہ تم گزر جاؤ تو فرش پہ چلے جائیے. خیر بہرحال، تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ کیا مسبوق سمجھا رہا ہے؟ بسم اللہ. ہاں جزاک اللہ. نہیں وہ بسم اللہ بھی نہیں. میں نے کہا دو آپشن ہے، اب قرأت کے دو آپشن ہیں. ایک ہم سورت پڑھیں گے، یعنی چھوٹی سورت جیسے علم ترى ہے، انا اعطینہ ہے، القاریہ ہے، یا کوئی بڑی سورت ہے اور شروع سے پڑھیں گے جیسے سورہ کہف ہے. تو سورہ کہف وہ بھی بہت سو کو یاد ہوتی ہے یا شروع کا حصہ یاد ہوتا ہے. تو اگر سورت کے شروع سے پڑھیں، ایک تو یہ آپشن. دوسرا آپشن ہے کہ ہم سورت کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں، چاہے تو وہ سورت بہت لمبی ہو یا یہ کہ ایک درجے میں بڑی سورت جیسے والفجر ہے یا اذا السماء انفطرت ہے تو یاد ہوتی ہے. تو امام صاحب بھی کبھی درمیان سے پڑھتے ہیں ان الابرار لفی، نہیں میں نہ پڑھتے ہیں نا، وہ چھوڑ دیتے ہیں اوپر سے شروع کا حصہ اور ان الابرار سے پڑھتے ہیں، چونکہ یہاں سے اب نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. اس پر مجھے یاد آیا سابق محتمم فلاح دارین ترکیسر حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی
نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے. شبیر جزا کیا پوچھا کہ خیریت سے ہے مولانا, چونکہ وہ محتمم اور یہ وہاں پڑھاتے تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ کوئی مجھ سے پوچھتا ابرار احمد کا حال تو میں یہ آیت اس کو سنا دیتا تھا کہ ان الابرار لفی نعیم. پوچھا کہ مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی خیریت سے ہے, تو جواب میں کیا کہا چودھری صاحب, ان الابرار لفی نعیم, یعنی وہ مزے میں ہیں. جنت میں عبدالصمد چچا کیا ہوں گے, مزے ہی مزے ہوں گے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے جنت کیا ہے, وہ ایک جملے میں سمجھاتے تھے جنت کیا ہے. فرمایا جنت چھوٹی موٹی خدائی ہے. بڑا پیارا جملہ ہے اگر آپ سمجھے ہو تو. جنت کیا ہے, ایک جملے میں سب آ گیا. جنت کیا ہے, چھوٹی موٹی خدائی ہے. جملے کا مطلب سمجھنا. حضرت پہ بھی کفر کا فتویٰ مت لگائیے اور مجھ پہ بھی مت لگائیے کہ بھائی آپ خدا بنا رہے. نہیں, خدا نہیں بنا رہے. ایک خدا ہوتا ہے, ایک خدا کی خدائی ہوتی ہے. کیا ہے خدا کی خدائی. یہ تو حضرت نے آسان الفاظ میں سمجھایا, یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے ایک درجے میں کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. قرآن نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو ہمارا جی چاہے گا تو فوراً کیا ہوگا جاوید بھائی, وہ حاضر ہوگا. جیسے ابھی آپ حاضر ہو گئے ہیں تو فوراً, یعنی خالی تصور میں ابھی آپ نے سوچا کہ وہ چیز کیا ہو جائے گی, حاضر ہو جائے گی. یہ تو اللہ کی صفت ہے نا. اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کائنات کو 6 دنوں میں بنایا وہ ایک خاص مقصد سے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. باقی اللہ کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے 1 سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں. یاسین شریف آپ روزانہ پڑھتے ہوں گے, اللہ مجھے آپ کو توفیق دے فجر بعد پڑھنے کی, تو اس میں اخیر میں آیت آتی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کسی چیز کا اللہ تعالیٰ امر کرتے ہیں, کوئی چیز وجود میں لانی ہے تو اس کو امر کر دیا کہ کن ہو جا, تو کیا ہو جاتی, ہو جاتی. کن فیکون, ہو جا تو وہ کیا ہو جاتی, ہو جاتی. تو جنت میں بھی تو یہی ہوگا کہ بھائی فلاں چیز چاہیے, ابھی سوچا کہ وہ کیا ہے, حاضر. سوچنے کے ساتھ ہی وہ کیا ہو جائے گی, وہ حاضر ہو جائے گی. ہر نعمت وہاں ملے گی. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ, یوسف بھائی آپ کے کام کا ہے, جنت کا تذکرہ چل رہا تھا تو کوئی اگربتی ماسٹر تھا ہمارے نورانی بھائی کی کمپنی کا, تو اس نے حضرت سے پوچھا حضرت جب جنت میں ہر نعمت ہوگی تو اپن تو بیڑی نے سگریٹ پیا ہوگا, چالے نہیں حسن بھائی, تو اس کے بغیر تو ہمیں چلتا نہیں, تو اب جنت کے اندر یہ ہوگا کہ نہیں. تو حضرت نے ایک جملہ تو ویسے ہی فل بدی خالی اس کو یعنی ہنسی کے طور پر, لطیفے کے طور پر فرمایا کہ ہوگا کوئی بات نہیں, لیکن وہاں ماچس اور آگ پیٹی نہیں ہوگی. ہاں, ગુજરાતી લોકો જ્યાં સુધી ફારૂકભાઈ આપણે બગાડે નહીં ને કોઈ જુમલો ત્યાં સુધી આપણને ખાવાનું હજમ નહીં થાય. આપણે શું બોલે આગ પેટી નહીં, આગ પેટી. इसमें क्या है, आग है और वो पेटी है, तो आग पेटी है वो. આપણે કે આગ પેટી હે ને, હકીકો એને આખો બગાડી લાગે હકીકો है ना. हाँ, तो बहरहाल क्या है, हजरत ने फरमाया कि तुझे पीना है तो कोई बात नहीं, जलाने के लिए जहन्नम में जाना पड़े. बोल जाना है तुझे, है तुझे जाना है. तो उसने कहा कि नहीं भाई, काय को जाने का वहाँ है, तो वहाँ तुझे वो नहीं जाना है. अभी असली जवाब सुनो, सही जवाब सुनो. तो खाली हंसी के तौर पर हजरत ने सुना है, वहाँ कोई ऐसी ख्वाहिश
دل میں پیدا ہی نہیں ہوں گی کہ جو فطرت سلیمہ کے خلاف ہو. جو کس کے خلاف ہو؟ فطرت سلیمہ کے خلاف ہو، جس میں کثافت ہو. ایسی کوئی خواہش وہاں پیدا ہوگی ہی نہیں. بلکہ علماء اللہ جزائے خیر دیں ان کو کہ پہلے تو دعائیں ہماری ہم سب کی ہونی چاہیے، اللہ ہمارے خاندان کے بلکہ ہر مسلمان کو جو ہے وہ جنت کا مستحق بنا دے. لیکن اللہ نہ کرے کوئی آدمی ہاشم بھائی کہاں چلا گیا، جہنم میں چلا گیا ہماری فیملی کا. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، میرے منہ میں خاک. لیکن سمجھانے کے لیے مسئلہ سمجھانا ہے تو اب مثال دینی پڑے گی آپ کو کہ ہمارے خاندان کا کوئی فرد جہنم میں چلا گیا اور اس سے ہمیں تعلق ہے. دیکھیے عید آتی ہے اور اللہ نہ کرے رمضان المبارک میں یا بقرعید سے پہلے ہمارے خاندان کا کوئی قریبی فرد جیل میں چلا گیا، قید خانے میں اس کو داخل کر دیا، تو عید میں ہمیں مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا. باپ چلا گیا، اگر بیٹے کو صحیح معنی میں محبت ہے تو ورنہ آج تو کوئی ٹھکانہ نہیں. آج تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا اشفاق بھائی کہ بھائی باپ قید خانے میں ہے بلا وجہ تو بیٹے کو چین نہیں آئے گا. برے وہ کو چین کی نیند سوئے گا کہ آپ چھوڑی پڑی رہے تو اندر ہے اشفاق بھائی. تو اب آج کے دور کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں آج کی بعض اولاد باپ کو پاپ سمجھتی ہے. باپ کو کیا سمجھتی ہے؟ پاپ گناہ کہ گناہ سمجھتی ہے. ایک کتاب ہے شرح اسماء الحسنہ اس کا نام، اس کے لکھنے والے ہیں مولانا عبدالصمد صارم ازہری رحمۃ اللہ علیہ. یعنی انہوں نے وہاں پڑھا ہے ایجپٹ میں، تو اس لیے ازہر میں پڑھا ہے، جامعہ ازہر میں. تو کتاب کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تو پھر میں قبرستان جاتا رہتا تھا اس کی قبر پر. ہاں ایک دن میں نے قبر پر جو وہ تختی لگی ہوتی ہے تو میں تو حیران رہ گیا اس پہ دیکھ کر ایک جملہ. کہاں کہ قبرستان میں ایک تختی پر ذاکر بھائی لکھا تھا ھذا من فضل ربی. تو وہ استغفر اللہ ہے نورانی بھائی کیا لکھا تھا؟ ھذا من فضل ربی. اب مولانا فرماتے ہیں میرا تو ذہن گھوم گیا کہ یار اس کی کیسے تعویل کروں کہ یہاں لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی. پھر اسماعیل بھائی انہوں نے کہا کہ میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ باپ بیٹے کو جائیداد میں سے حصہ دیتا نہیں ہوگا، ہیں مالدار ہوگا، یہ کوئی مالدار ہونا چاہیے، پارٹی ہو جویا کوئی ہیں، اور بچہ فضول خرچ ہوگا، باپ دیتا نہیں ہوگا تو اس کو ملتا نہیں، یہ مرتا نہیں، اور ادھر ملتا نہیں، یہ مر گیا تو لکھ دیا ھذا من فضل ربی کہ اب سارا کیا ہے وہ مل گیا. خیر بہرحال تو آج کی اولاد اللہ کرے کہ ہماری اولاد بھی ایسی نہ ہو، ہماری اولاد کی اولاد بھی ایسی نہ ہو، ورنہ بڑا نازک دور ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہیں. ہاں اولاد سے ہر ایک پریشان ہے، اللہ ماشاء اللہ ہر ایک پریشان. خیر تو کیا کہہ رہا تھا پھر بھول گیا، لیکن یہ بات آئی کہاں سے درمیان. ہاں ان الابرار لفی نعیم. تو حضرت فرماتے تھے کہ کوئی مجھ سے مولانا کے تعلق سے پوچھتا تھا تو میں کیا کہہ دیتا تھا کہ حضرت کس میں ہے؟ میں خدائی سے آئی، چھوٹی موٹی خدائی. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی حکیم الاسلام کیا فرماتے تھے؟ جنت کیا ہے؟ چھوٹی موٹی خدائی. وہ سوچا، ہاں پھر بات آئی کہ ایسی خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی کو جو کیا ہو تکلیف. اب جتنا بھی یوسف بھائی لقمہ دے لیکن ہمارا دل ہے کہ یہ آپ نے کہا تو کیا ہے وہ دل مطمئن ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کہا. ایسی خواہش ہوگی ہی نہیں. ہاں یہ اہم بات تو رہ گئی. تو بیٹا جیل میں ہے، باپ کو چین نہیں آئے گا، باپ جیل میں ہے، بیٹے کو چین نہیں آئے گا. ہم نے دیکھا ہے ایسا بچپن میں. 3 دن کے لیے بھی کیا کرا کے لاتے تھے؟ ضمانت، تاکہ باپ یا بیٹا چچا جو بھی ہے اس کی عید ہمارے ساتھ ہو جائے. یہ تو چلو اگر کسی کو جنم ٹیپ ہے تو بھی ایک دن زندگی ختم ہونے والی ہے، یا کہ کچھ عرصے بعد جیل سے چھوٹ جائے گا. لیکن جہنم میں پتہ نہیں.
اگر وہ اسلام پہ نہیں تھا تو کوئی چھٹکارا ہے ہی نہیں، مومن نہیں تھا، اور مومن ہے تو چھٹکارا ہو جائے گا۔ تو اب مان لو بیٹا جنت میں اور باپ جہنم میں، یا باپ جنت میں اور بیٹا عبد القادر چچا کہاں ہے؟ جہنم میں، تو چین آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ خاص طور سے باپ کو تو کہاں آئے گا، ماں کو کہاں آئے گا ہے کہ بیٹا جہنم میں؟ تو پھر جنت کے اندر تو مزہ نہیں رہا، کہ وہ تو دماغ میں خیال میں وہی بات گھومتی رہے گی۔ تو علماء نے جواب یہ لکھا ہے، આપણે કહીએ ને કે આપણે અમુક લોકોને એવા ભૂલી જાય કે મારા તો ખાબો ખ્યાલમાં બી નહીં, શું કે આપણે અમુક વાત કોઈ રિપીટ કરે અમુક વર્ષો પછી તો કેટલા તને યાદ નહીં મળે ઝાકિર, તો کہ મારા تو خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، کہ وہ نکل گئی دماغ سے، بہت سی باتیں وہ نکل جاتی ہے جائز پہ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جو جہنم میں ہے اس کا تصور اس کے دل و دماغ سے نکال دے گا، کبھی آئے گا ہی نہیں۔ اب اس پہ آپ یہ کہے کہ بھائی یہ کیسے ہوگا، تو اس سے آگے تو میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا ہے۔ ہاں بس مان جاؤ، دیکھو ایک مقام ایسا آنا چاہیے وہاں کے فل اسٹاپ لگا دو، ورنہ شیطان برباد کر دے گا ایمان کو۔ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال مت کھڑے کرتے رہو۔ ایک بات اللہ نے فرمایا ایسا ہوگا، ہوگا، اب کیسے ہوگا وہ اللہ جانے، وہ اللہ جانے۔ ارے جنت کی نعمتیں ہمیں کہاں ابھی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں یہاں پر، تو جنتی باتیں، جنتی نعمتیں وہ بھی سب نہیں سمجھ سکتے۔ جمعہ کے دن فجر میں آپ سنتے رہتے ہیں فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم ہے، کوئی آدمی نہیں جانتا کہ جنت میں ہم نے کیا کیا اس کے لیے رکھا ہے، نہیں جانتا۔ بس مان جاؤ کہ ایسا ہوگا، اس کو یاد آئے گا ہی نہیں، اس کو یاد آئے گا ہی نہیں۔ جنت کے اندر ایک تو کثافت نہیں ہوگی، لطافت ہی لطافت ہوگی، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ اور جنت کے اندر یاد رکھنا بیت الخلا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یاد رکھنا جنت کے اندر کیا ہے؟ بیت الخلا بھی نہیں ہے۔ تو ابھی سے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ پھر کیا ہوگا؟ چلو ابھی اس کا وقت نہیں ہے، وہ رہ جائے ہیں۔ بیت الخلا، خلا ٹوائلٹ، ہاں ابھی کچھ سیٹ پون والا بیت الخلا مت سمجھنا اشفاق بھائی، وہ مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی والا، تو وہ ٹوائلٹ نہیں ہوگا، بیت الخلا نہیں ہوگا۔ خیر، تو سنو دو آپشن اس بات پر آؤ کہ ہماری رکعت گئی ہے، ایک تو ہم سورت کے شروع سے پڑھتے ہیں، اور ایک درمیان سے ہمیں کچھ یاد ہوتا ہے، جیسے آیت الکرسی۔ جو لوگ حافظ قرآن نہیں ہیں تو ان کو آیت الکرسی کون سی سورت میں ہے؟ ارے تیسرا تو پارا ہے، سورت کون سی سورت پوچھ رہا ہوں؟ ہاں سورہ بقرہ۔ بقرہ کھائی نہ ہو، بقرہ نے بھولی گیا، تو سورہ بقرہ میں ہے آیت الکرسی، تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے۔ تو آپ کی رکعت گئی یا میری رکعت گئی اور میں نے پڑھا وللضالین آمین، اور میں نے اب قرات کہاں سے شروع کی؟ اللہ لا الہ۔ اب یہاں تو بسم اللہ نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا دو آپشن، ایک رکعت گئی ہماری، ثنا پڑھی، جلدی جلدی سنو، ثنا پڑھی، اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ جو ہے ہم نے پڑھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ہم نے آمین کہا، آمین کے بعد دو آپشن، اب لے لے، چوز کر لے، متعین کر لے۔ الم ترى ہم نے پڑھا، الم ترى پڑھا تو بسم اللہ پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ سورت سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے نا، سورت سے پہلے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو ہم سورت سے پہلے، مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ بارہا یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ مرحوم کو غریق کے رحمت کر، آپ نے سنا ہوگا۔ عام مقررین جو ہیں خطبہ، وہ خطبے کے بعد قرآن کی آیت پڑھنی ہے تو اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ بھی۔ مفتی سعید صاحب آپ نے اگر مارک کیا ہو، غور کیا ہو، تو صرف کیا پڑھتے تھے؟ اعوذ باللہ پڑھتے تھے۔ حضرت خالی اعوذ باللہ پڑھتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں اگر کوئی سورت شروع سے پڑھنے والے ہو تو حضرت بسم اللہ پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت کو اگر بیان کرنا ہے سورہ فیل پر تو اعوذ باللہ کے بعد حضرت کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ پڑھتے تھے۔
اور اگر حضرت کو آیت الکرسی پہ بیان کرنا ہے شبیر چچا تو حضرت صرف آپ دیکھ لینا بیان یوٹیوب پر ہے، وہ اعوذ باللہ خالی پڑھتے کیوں؟ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے دونوں اعتبار سے۔ بسم اللہ جو ہے اعوذ باللہ تو قرآن کریم ہم پڑھے شروع کرے اس سے پہلے پڑھنا ہے، کیوں؟ اللہ نے حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے 14ویں پارے میں کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ۔ اس لیے ہمیں اعوذ باللہ تو پڑھنا ہے، ہم قرآن کریم میں سے کہیں سے ہم پڑھیں ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے حضرت بھائی، لیکن بسم اللہ یہ سورت شروع کرے وہاں سے پڑھنی، تو اگر علم تر پہ بیان کرنا ہے تو اب بسم اللہ پڑھیں گے، کیوں؟ سورت شروع ہوئی ہے تو بسم اللہ آئی ہی اس لیے ہے کہ دو صورتوں کے درمیان میں کیا ہے؟ فصل کرنے کے لیے اور برکت کے لیے۔ اور اگر آیت الکرسی پہ بیان کرنا ہے اس ٹاپک پر تو چونکہ وہ تو درمیان صورت سے ہے، شروع صورت سے نہیں ہے، تو اس باللہ نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے، اور جو پڑھتے ہیں وہ برکت کے لیے پڑھتے وہ بھی ٹھیک ہے، جو بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ برکت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اگر سورت شروع کریں گے تو وہاں پڑھنا ہے۔ نماز میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ نماز میں اگر ہم سورت شروع کریں گے شروع سے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اگر ہم نے درمیان سے پڑھا تو نہیں پڑھنا۔ اس لیے دو آپشن ہو گئے، اگر آپ کی رکعت چھوٹ گئی، آپ آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہیں تو جلدی بولو کیا پڑھیں گے؟ اونلی اعوذ باللہ، اور اگر علم طرح سے پڑھے تو بسم اللہ۔ اگر آپ کہے کہ بھائی ہمیں تو عادت ہے آیت الکرسی پہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ مسئلے کے اعتبار سے آپ نے صحیح نہیں کیا، نماز تو ہو گئی، سجدے سہو نہیں کرنا ہے، لیکن مسئلے کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے۔ اب تبرک کے طور پر آپ کہیں گے پڑھ لیا وہ الگ بات ہے۔ دوسرا یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، بسم اللہ جو پڑھنا سنت ہے وہ سورہ فاتحہ سے پہلے ہی ہے، وہ بھی ویسے اگر ہم سورت شروع کرے اس وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں، سمجھ آیا؟ دو مسئلے الگ ہے۔ رکعت چھوٹی ہے تو سورہ فاتحہ سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں پڑھنا ہے، اگر دو رکعت چھوٹی ہے تو دونوں میں بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ ایک میں، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم سورت پڑھتے ہیں نا اس میں اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ حضور سے ثابت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ وہاں تو ہے سورہ فاتحہ سے پہلے تو ہے پڑھنا، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ سیکنڈ سورہ فاتحہ کے بعد والی، تو مسئلہ یاد رہا، سمجھ آ گیا بھائی؟ کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ ہاں، تو یہ مسبوق، تو میں یہ سمجھا رہا تھا سورہ فاتحہ۔ اب یہاں پر سعد اللہ صاحب تشریف فرما ہے، وہ شافعی المسلک ہے، اور ان کے علاوہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً میرا گمان یہ ہے کہ سب کیا ہے؟ حنفی المسلک ہے۔ میں انشاءاللہ 5 منٹ پر ختم کرتا ہوں، بقیہ باتیں گلے پہ منحصر ہے، کل اچھا رہا تو کریں گے، ورنہ انشاءاللہ پیر کو ہیں منڈے کو، چونکہ جمعہ بھی پڑھانی ہے، گلے میں پھر وہ ہر تھوڑے دن میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، میرا دعا بھی آپ فرمائیں۔ تو بہرحال یہ ہے، دیکھیں گے اب کل کیسا ہے۔ بہرحال احناف کے یہاں بسم اللہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، جون سی نماز ہو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین اور نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میں جو حضرات 4 ائمہ میں سے کسی کا فالو نہیں کرتے، وہ نماز جنازہ پڑھیں گے پڑھائیں گے تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پتہ ہے نا وہ پڑھتے ہیں۔ ہاں، جاوید بھائی نے گامہ سے لینے خبر، تو وہ پڑھتے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے تو ایک صورت میں پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ دعا بھی ہے تو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے نماز جنازہ۔ سمجھ آیا؟ دو باتیں الگ ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھیں گے لیکن دعا کی نیت سے پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں امام کے پیچھے آ کر، اور بعض تو اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں سنائی دیتا ہے۔ اور اس مسئلے میں یاد رکھو سعد اللہ صاحب،
آپ کے امام کا جو مسلک ہے وہ ہمارے بھی امام ہیں، یعنی ایک درجے میں سب کے، لیکن مسلک کے اعتبار سے آپ کے یہ جو مسئلہ ہے اس میں ان کی دلیل سے زیادہ قوی دلیل احناف کی ہے. ان کی دلیل امام شافعی کی اتنی ٹھوس نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کی. اب وقت نہیں ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ یہ مسئلہ سمجھاؤں گا تھوڑی تفصیل سے، بہت زیادہ نہیں. اس میں امام ابو حنیفہ کی دلیل بہت قوی ہے، اور یہ قرآن کریم میں آیت آئی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس لیے سعد اللہ صاحب ایک بات یاد رکھو، ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو سکتا ہے سنا ہو. امام شافعی کے دو قول ہے کہ امام کے پیچھے شافعی مقتدی ہو، شافعی المسلک، تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. تو ایک قول امام شافعی کا یہ بھی ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے. اور سعد اللہ صاحب آپ پڑھتے ہوں گے، اور آپ پڑھتے ہیں، اسی لیے میں تیسری اور چوتھی رکعت عبدالصمد جب پڑھاتا ہوں تو میں ذرا اپنی گاڑی کی اسپیڈ 20 پہ لا دیتا ہوں. میں نے کہا کہیں ان کی پوری نہ ہوئی ہے، ہاں تو پتہ نہیں بات کا پتنگڑ بنا دیں گے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا بڑے ان کو پڑھ لینے دو، تو ذرا آہستہ جو ہے وہ پڑھنا ہے. اس لیے یاد رکھو اس معاملے میں زیادہ قوی دلیل کس کی ہے، اس لیے کہ کوئی موقع ہی نہیں ہے. کب پڑھے گا؟ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. دو بات کہی قرآن نے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے، نماز کے اندر سنایا جائے، پڑھا جائے، تو دو بات قرآن کہہ رہا ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ کہا کہ غور سے سنو، صرف یہ نہیں کہا کہ سنو، بلکہ کیا کہا، غور سے سنو. استماع یعنی غور سے سننا، صرف سننا نہیں بلکہ کیسا ہے، غور سے سننا. بعض مرتبہ آدمی سنتا ہے بس سن ہی رہا ہے، سن کے سننی ہو گیا ہے، لیکن غور سے نہیں سنتا ہے. غور سے جو ہے سنتا ہے. اسی لیے بعض مرتبہ ہم کسی سے بات کر رہے ہو اور ہمیں لگتا ہے کہ આપણી વાત પર સુભાઈ કે બહુ ધ્યાન આપતો નહીં મળે, તો આપણે શું કહીએ અલા તું સાંભળતો છે ને, حالانکہ وہ سن رہا ہے. ایسا بولتے کہ نہیں عارف بھائی؟ وہ کیوں؟ آپ کہنا ہی چاہتے کہ غور سے سن، ورنہ وہ تو سن رہا ہے، اس کے کان کھلے ہوئے ہیں. وہ بعض لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، آپ ان کو کہے کہ یار سننی میری بات، دیکھیں کان نہ پردہ کھلنا اچھے ہے، دیکھیں وہ تو آٹومیٹک بات جا ہی رہی ہے، تو وہ سن نہیں رہا ہے، یعنی غور سے نہیں سن رہا. ہاں دل کے کان سے جو ہے وہ سنے. چلے بہرحال ایک مزیدار بات پہ گفتگو ختم کرتے ہیں، پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھائیں گے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا چودھری صاحب کہ قبر میں مردے سنتے کہ نہیں سنتے؟ کیا پوچھا؟ قبر میں مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو فی البدیہہ جواب دیا، ہماری تو زندے نہیں سنتے، تم کو مردے کی فکر ہے. کیا جواب دیا حضرت نے؟ الزامی جواب ایک فی البدیہہ ہے کہ ہماری تو مردے نہیں سنتے اور تم زندے نہیں سنتے، تمہیں مردے کی فکر ہے. تو بھائی تم بھی یار سننا میری ہیں جو بتایا ہے وہ، ہاں کہیں ہمیں بھی شکایت نہ ہو. میں نے بھی અમુક લોકો કહે મને કે મલ સાહેબ તમે ઇમામ છે નો ઘડું ખરાબ કરો એમ કે તમે ખોટા લેવાય જવાના એમ કે મોટા મૌલવીને કેઝનર રોડ વાળા ગોરીને પી ગયેલા તો તમારું હું એમ કે મને કે આ છોડો 4 દાડા બયાન કરવાનું, એ બધું છોડો, એ નહીં સુધરે, આ કોમ નહીં સુધરે એમ કે میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، نہیں ہے اقبال نا امید ذرا نم ہو تو یہ مٹی زرخیز ہے ساکی. نہیں ہے اقبال نا امید، اگلا جملہ مجھے یاد نہیں آ رہا، ہاں کہ لیکن دوسرا مصرع ہے ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے ساکی. یہ مٹی کیا ہے؟ بڑی زرخیز ہے. الحمدللہ ہیں بہت سی باتیں سنتے ہیں وہ لوگ، سنتے ایسی بات نہیں ہے. تو خیر حضرت نے جواب دیا کہ کیا ہے، ہماری تو زندے نہیں سنتے، تم کو مردے کی فکر ہے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، آپ سب جانتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قبر میں مردے سنتے کہ نہیں؟ فرمایا 3 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. مردے کتنے ٹائپ کے فاروق بھائی؟ دیکھیے 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں. غیر مقلد کا ایک بھی نہیں سنتا
ہے جو 4 امام کو نہیں مانتے. فرمایا ان کا ایک بھی نہیں سنتا, ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نہیں سنتے, وہ یوں کہتے ہیں. بریلوی فرمایا اس کے سارے سنتے ہیں, ان کے سارے سنتے ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے, ان کا بلیو ہے, مانیتا ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ سارے مردے قبر میں کیا ہے, سارے مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں. اور غیر مقلد کہتے ہیں کہ سوسرا ایک بھی نہیں سنتا. اور دیوبندی کہتے ہیں کچھ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے. جن کو اللہ سنانا چاہے وہ سنتے ہیں, اور جن کو اللہ سنانا نہ چاہے وہ نہیں سنتے, اور یہی سب سے اچھی رائے ہے. تو میں نے کہا ہم بھی جو بیان کرتے ہیں ایسا نہیں ہے, 2 گروپ ہے, کچھ سنتے ہیں, اگلا میں نہیں کہوں گا. تو خیر بہرحال اتنا یاد رکھو کہ سورہ فاتحہ ہمیں نہیں پڑھنی ہے. دوسری 2 باتیں بھی خالی یاد رکھو, کوئی بھی ذکر زور سے نہیں کرنا ہے سوائے تکبیر تحریمہ کے. بعض لوگ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. میں نے کہا ایک طرف تو عمل کر رہا ہے, جو حضور نے تعریف تو فرمائی کبھی اس پہ عمل نہیں کیا, لیکن تو زور زور سے کہہ رہا ہے. نماز میں اصل سکوت ہے, یاد رکھنا, نماز میں اصل خاموشی ہے. سارے اذکار خالی تکبیر تحریمہ ذرا زور سے کہنی ہے, ورنہ یاد رکھو سارے جتنے بھی اذکار ہیں وہ کیسے کہنے ہیں, آہستہ. تیسری بات جو کہنی تھی, بعض لوگ نفل پڑھتے ہیں, سنت پڑھتے ہیں, اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ سب کو پتہ چلے. تو حضور کا ارشاد ہے, اس میں سن لو پھر گفتگو ختم کرتا ہوں. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھ رہے تھے فرض کے علاوہ, نفل نماز, سنت نفل ایک ہی. وہ زور سے تلاوت کر رہے تھے, حضور نے سنی تلاوت. نماز کے بعد فرمایا کہ یا عبداللہ سمع اللہ لا تسمعنا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ عبداللہ تو جو نماز پڑھ رہا ہے تجھے اللہ کو سنانا ہے, اور اللہ تو سن رہا ہے, نماز آہستہ پڑھ, ہمیں مت سنا. یہ حضور فرما رہے, ہمیں مت سنا. کیوں؟ وجہ یہ ذکر کی بھائی مسجد میں دوسرے بھی نمازی ہے, اور آپ زور سے پڑھیں گے تو ان کی عبادات میں, ان کی نماز میں کیا واقع ہوتا ہے, خلل واقع ہوتا ہے عبادت. تو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے, داڑھی سفید ہو گئی ہیں, نانا بن گئے, دادا بن گئے, سب کچھ بن گئے, لیکن ابھی بھی نہیں سمجھ رہے. تو بھائی کوئی ایسا ہو تو آپ محبت سے ان کو سمجھاؤ, حضور کا ارشاد سناؤ کہ میں اور آپ جو سنت اور نفل نماز پڑھ رہے ہیں, جو قرات کر رہے ہیں, اللہ کو سنانا ہے, لوگوں کو نہیں سنانا. اتنی زور سے مت پڑھو کہ لوگ سنیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.